بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ڈگری فرسٹ ایئر فرسٹ سیمسٹر کا گیس ماڈل پیپر ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جس کی سیکنڈ لینگویج عربک ہے. ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دو بات یہ کہنی ہے کہ سارے سیمسٹر کے ویڈیوز موجود ہیں. آپ پورے ویڈیوز دیکھیے اور سیمسٹر 1 کے 2 ویڈیوز بنائے گئے ہیں, سیٹ اے اور سیٹ بی. اب وہ 2 ویڈیوز بھی دیکھیں. 2 ویڈیوز اگر آپ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ آسانی سے پورے مارکس لا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو اپنے سارے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ عربک کا ہر اسٹوڈنٹ عربک میں 99 مارکس اسکور کر سکے. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. ڈگری فرسٹ ایئر فرسٹ سیمسٹر گیس ماڈل پیپر. جیسا کہ آپ کی اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے, اس میں 2 سیکشن ہوتے ہیں, سیکشن اے اور 5 بٹ کے بعد اور ایک سیکشن آئے گا سیکشن بی. اس سیکشن میں سیکشن اے میں 20 مارکس رہیں گے جن میں سے آپ کو 4 کوشچن کے آنسر دینا ہے. ہر کوشچن کے مارکس 5 ہوں گے. آنسر any 4 question, each question carries 5 marks. دیکھیے کوشچن نمبر 1, یہ ہے کوشچن نمبر 1. ٹرانسلیٹ the following verses with reference to the context. مطلب 2 سورے ہے, سورہ علم نشرح اور سورہ التین. ان دونوں میں سے کوئی ایک آیت آئے گی. 2 سوروں میں سے کسی بھی سورے کی ایک آیت آئے گی جس آیت کا آپ کو ٹرانسلیشن کرنا ہوگا, ترجمہ کرنا ہوگا. آپ چاہے ترجمہ اردو میں کریں یا انگلش میں کریں. ساتھ ساتھ آپ ریفرنس بھی دینا ہے کہ یہ آیت کون سے سورے کی ہے. یہ ریفرنس آپ فرسٹ ایئر انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, بہت ہی آسان ہے. اگر عربک میں لکھنا مشکل ہو تو انگلش میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں. تو چلیے ہم اس کا آنسر شروع کریں گے. یہاں پر میں نے اس گیس ماڈل پیپر میں جو آیت کوشچنس میں آ سکتے ہیں وہ سارے آیتیں میں نے لکھ دی ہیں ٹرانسلیشن کے ساتھ. فرسٹ آیت دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. ترجمہ, اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو اتار دیا. یہ ہے ریفرنس. هذه الآیت من سورہ الانشراح. حاضی مانے یہ, آیت مانے آیت, من مانے کی سورہ انشراح نام ہے. یہ آیت سورہ انشراح کی ہے. اس کے بعد دیکھیے سیکنڈ آیت آپ کے اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ترجمہ, یقیناً تنگی کے بعد آسانی ہے. ریفرنس, هذه الآیت من سورہ الانشراح. آپ کو ترجمہ جس میں آسانی ہو اس میں آپ ترجمہ کر سکتے, چاہے اردو یا انگلش. اس کے بعد اور ایک آیت ہے, وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ترجمہ, اور تم اپنی رب کی طرف توجہ کیجئے. هذه الآیت من سورة الانشراح. تو یہ 3 آیتیں ہیں سورہ انشراح کی. سیٹ بی میں اور ایک دوسرے ویڈیو میں سورہ التین کی آیتیں ہیں, آپ وہاں پہ پڑھیں گے. وہ اس بٹ میں, اس سیٹ میں, سیٹ اے میں یہ 3 سورہ انشراح کی 3 آیتیں ہیں. آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں. یہ تھی بٹ نمبر 1 جس میں سورہ کی آیت آئیں گی جس کا آپ کو ٹرانسلیشن کرنا ہوگا اور ریفرنس دینا ہوگا کہ یہ آیت کون سے سورہ کی ہے. اس کے بعد ہے بٹ نمبر 2 جیسے آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہے, آنسر دا فالوئنگ کوشچن اجب عن الاسئلہ. اس میں ایک ہی کوشچن آئے گا لیکن کون کون سے کوشچنس میں سے آ سکتے ہیں وہ کوشچن میں نے یہاں پہ لکھے ہیں. چلیے ہم وہ پورے کوشچن پڑھیں گے. کوشچن نمبر 1,
मिन आइना जा अब्दुल रहमान, मिन आइना कहां से, जा आए, अब्दुल रहमान नाम है, अब्दुल रहमान कहां से आए, मिन आइना हटा दीजिए, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। जा अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान आए मिन अल यमन, यमन से, अब्दुल रहमान यमन से आए। क्वेश्चन नंबर 2, मा इस्मु अबी अब्दुल रहमान, माँ के माने क्या, इसम माने नाम, अबी माने वालिद, अब्दुल रहमान नाम, अब्दुल रहमान के वालिद का नाम क्या है। ये माँ हटा दीजिए, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करिए। इस्मु अबी अब्दुल रहमान सेम है, अबू सलमा, उनका नाम था अबू सलमा। अगर आप लेसन पढ़े तो आपको मालूम होगा कि ये कौन से लेसन के हैं और उसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। माजा यफ़अलु अब्दुल्लाह बाद सलातिल फज्र, माजा माने क्या, यफ़अलु करता है, अब्दुल्लाह नाम है, बाद माने बाद, सलात माने नमाज, फजर माने फजर। फजर की नमाज के बाद अब्दुल्ला क्या करता है या क्या करते हैं। यतलू, माजा हटा दीजिए, माजा यफ़अलु हटा दीजिए, यतलू अब्दुल्लाह बाद सलातिल फज्र, यतलू मानो कुरान पाक की तिलावत करना, कुरान पाक पढ़ने को तिलावत कहते हैं। यतलू अब्दुल्लाह बाद सलातिल फज्र, यतलू तिलावत करते हैं अब्दुल्ला बाद सलातिल फज्र, फजर की नमाज के बाद। क्वेश्चन नंबर 4, मता उस्सिसत अल जामिया अल उस्मानिया, मता माने कब, उस्सिसत माने बुनियाद रखी गई, अल जामिया अल उस्मानिया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, अल जामिया मानी यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद कब रखी गई, कब बनाया गया। मता क्वेश्चन वन हटा दीजिए, उस्सिसत अल जामिया अल उस्मानिया, बुनियाद रखी गई, बनाई गई, जामिया उस्मानिया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, आम माने साल 1919। उसके बाद लास्ट वन क्वेश्चन है, देखिए, ऐना यस्कुनु अब्दुल रहमान, ऐना के माने कहा, यस्कुनु माने रहते हैं, अब्दुल रहमान नाम, अब्दुल रहमान कहाँ रहते हैं। ये ऐना क्वेश्चन वन हटा दीजिए, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करिए। यस्कुनु अब्दुल रहमान, फी माने में, महजा हॉस्टल, अल जामिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं। अब्दुल रहमान कहाँ रहते हैं, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं। ये थी बिट नंबर 2, जिनमें एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इन क्वेश्चंस में से वो एक क्वेश्चन आएगा। ये तो सेट ए में है, सेट बी में भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से भी आ सकता है। तो ये थी बिट नंबर 2। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, ये है बिट नंबर 3। बिट नंबर 3 ग्रामर की है, और ग्रामर में कुछ क्वेश्चंस है, उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें से मैंने 3-4 क्वेश्चन यहां पे लिख दिए हैं। राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ अल मुजक्कर वल मुअन्नस, मैस्कुलिन और फेमिनिन के 5 एग्जाम्पल लिखना है। देखिए अरबिक में भी है, उक्तुब खमसता अमसिला लिल मुजक्कर वल मुअन्नस, मुजक्कर और मुअन्नस के 5 एग्जाम्पल लिखे। यहाँ पे एक बात याद रखें, हो सकता है एग्जाम में मुजक्कर और मुअन्नस दोनों भी आए, या हो सकता है सिर्फ मुजक्कर आए कि मुजक्कर के 5 एग्जाम्पल लिखो, या सिर्फ मुअन्नस क्या है कि मुअन्नस के 5 एग्जाम्पल लिखो। कोई भी आ सकता है, दोनों के मिला के लिखो, या सिर्फ मुजक्कर के लिखिए, या सिर्फ मुअन्नस के लिखिए, कोई भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए आंसर, पहली लाइन सिर्फ मुजक्कर मैस्कुलिन के एग्जाम्पल्स हैं, और सेकेंड लाइन में फेमिनिन के हैं। अल उस्ताज टीचर, अल-तालिब स्टूडेंट, अल मुअल्लिम टीचर, अल मस्जिद मस्जिद, अर रसूल पैगंबर, ये मैस्को फेमिनिन के हैं। फातिमा, कुल्लियतुन, जामिअतुन, सुगरा, कुबरा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता, या ये भी आ सकता। राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ इस्म, नाउन, इस्म माने नाम, नाउन, नाउन के 5 एग्जाम्पल लिखिए, ये भी आ सकता है। इसमें से ये भी लिख दिया गया है क्वेश्चन और उसका आंसर। ये 5 एग्जाम्पल यहां पे देखिए। अल उस्ताज,
المعلم, الطالب, القلم, الکتاب. اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ کوشچن بھی آئے, رائٹ 5 ایگزامپل آف فیل. اکتب 5 امثلہ للفیل. فیل کے 5 ایگزامپل لکھیے. فیل جسے انگلش میں ورب کہا جاتا ہے. نمبر 1 دخلا. دخلا, دال پہ بھی زبر, خا پہ بھی زبر, لام پہ بھی زبر. دخلا, دخلا کے معنی ہے انٹر ہونا, داخل ہونا, اندر آنا. جلسا, جلسا کے معنی بیٹھا. قرأ, قرأ کے معنی پڑھا. کتبا, کتبا کے معنی لکھا. سمعا, سمعا کے معنی سنا. یہاں پہ اور ایک ہے, دیکھیے گرامر کا, یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے. بائی جینڈر ہاؤ مینی ٹائپس آف ناؤن. جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں. دیکھیے جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 مذکر, نمبر 2 مؤنث. نمبر 1 مذکر وہ اسم ہے جس کے آخر میں تانیث کی علامت نہ ہو. مؤنث وہ اسم ہے جس کے آخر میں تانیث کی علامت ہو. سائن آف فیمینن, تانیث کی علامت سائن آف فیمینن کو تانیث کہا جاتا ہے, چاہے آپ اردو میں لکھیں یا چاہے انگلش میں لکھیں. تو یہ بٹ نمبر 3 تھی جس میں گرامر کے ان کوشچنس میں سے کوئی بھی کوشچن آ سکتا ہے. سیٹ بی میں بھی اسی طرح کے کچھ کوشچنس لکھے گئے, وہ کوشچنس میں سے بھی آ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے. یہ ہے بٹ نمبر 4. بٹ نمبر 4 رائٹ ان بریف اباؤٹ عربک لینگویج. عربک لینگویج کے بارے میں تھوڑا بہت لکھیے, چاہے آپ انگلش میں لکھیے یا چاہے اردو میں لکھیے. یہاں پہ یہ سیٹ اے ہے, سیٹ اے میں یہ کوشچن ہے, سیٹ بی میں دوسرا کوشچن ہے, آپ وہ بھی ضرور دیکھیں. یہ ہے انگلش میں ہے, جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, چاہے آپ انگلش میں لکھیں اور آگے اردو میں بھی ہے. عربی زبان کی خصوصیت. عربی ایک سامی زبان ہے اور تمام عالمی زبانوں میں کئی جہتوں سے اپنی برتری رکھی ہوئی ہے, جیسے علم, علم اصوات, علم الاشکال اور قواعد, جو کہ زمانے جاہلی سے آج تک کسی حیت پر قائم. عربی زبان کا دار و مدار قرآن حکیم پر ہے, جو کہ اس کی ترقی و احیاء کا ضامن ہے. مائناز مورخ جورجی زیدان کہتے ہیں, کوئی بھی مذہبی کتاب زبان پر اثر انداز نہ ہو سکی جتنی کہ قرآن مجید اثر انداز ہے عربی زبان پر, بجز دوسری عالمی زبانوں کے کہ عربی زبان آج تک بول چال میں باقی ہے. عربی زبان کے نشو و نما انسانی تاریخ کا حیرت انگیز باب ہے, جن کا قدیم زمانے میں ہمسر نہیں. یہ اچانک مکمل زبان بن کر ابھری. بعد ازاں اس میں کبھی بھی نمایاں تبدیلیاں واقع نہیں ہوئی. یہ پہلے جس طرح تھی آج بھی اسی طرح قائم و دائم. تو یہ تھی بٹ نمبر 4. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. بٹ نمبر 5 رائٹ اینی 5 میننگ آف دا فالوئنگ ورڈس. نیچے کچھ ورڈس لکھے ہوئے رہیں گے, ان ورڈس کا آپ کو میننگ لکھنا ہوگا, اور وہ ورڈ شاید 6 یا 8 ورڈس یہاں پہ لکھے ہوئے رہیں گے. ان ورڈس کے آپ کو میننگ لکھنا ہے. اچھا, اور ایک بات یہ ہے کہ صرف کوشچن پیپر بھی لاسٹ ویڈیو کے لاسٹ میں صرف کوشچن پیپر کیسا آئے گا وہ بھی بتایا گیا, وہ بھی دیکھیں. چلیے ہم یہ ورڈس پڑھیں گے. نمبر 1 طالب, اسٹوڈنٹ. جدید مانے نیا. اہلا و سہلا, آپ کا استقبال ہے یعنی ویلکم. شہرین, 2 مہینے. قدیمتا, آپ آئے. تدرسو, آپ پڑھتے ہیں. کلیتن, کالج. ادرسو,
मैं पढ़ता हूं, अल-लुगात जबान, लैंग्वेज। उसके बाद है तस्तयक़िज़ु, आप बेदार होते हैं, तस्कुनु, आप रहते हैं, तुसल्ली, आप नमाज पढ़ते हैं, अल-हाफिलतु, बस, ततकल्लमु, आप बात करते हैं, आसिमतुन, राजधानी, अल-मजल्लात, महनामा, अल-जराइद, मैगजीन। तो ये कुछ वर्ड्स है, इन वर्ड्स में से कुछ वर्ड आएंगे जिसका आपको मीनिंग लिखना होगा। ये थी बिट नंबर 5। उसके बाद है देखिए बिट नंबर 6, कन्वर्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। आती बिखमसति जुमू लिल कलिमाति मिन अत्तालिया। यहाँ पे सिंगुलर लिखे हुए हैं, यहाँ पे मीनिंग है, और फिर यहाँ पे लास्ट में देखिए प्लूरल है। यहाँ पे देखिए आप तालिब, इसको रोमन स्क्रिप्ट में लिखा गया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तालिब ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल है तुल्लाब, हाफिलतुन, हाफिलात, जदीदुन, जुदद, जामिअतुन, जामिआत, अखुन, इख्वतुन, अल-आलिम, अल-आलिमून, शहरुन, महीना, अशहुर, अल-जरीदा, अल-जराइद। उसके बाद है कुल्लियतुन, कुल्लियात, लुगतुन, लुगात, मदीनतुन, मुदुन, सय्यारतुन, सय्यारात, रईसुन, रुअसा, मजहबुन, मजाहिब, फर्दुन, अफराद, दौलत, दुअल, बलद, बिलाद, सौबुन, अस्वाब। ये थी बिट नंबर 6, जिसमें कुछ वर्ड्स सिंगुलर होंगे, उन सिंगुलर वर्ड्स का आपको प्लूरल लिखना होगा। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। ये है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सेक्शन बी। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन के आंसर लिखना है, और हर क्वेश्चन के आंसर के मार्क्स है 15। इस तरीके से 60 मार्क्स का सेक्शन बी होगा। आंसर ऑल क्वेश्चन इज ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। 20 मार्क्स नहीं है, ये 15 मार्क्स है, 15 मार्क्स। यहां पे ये 15 है, 20 गलती से आ गया, ये 15 है। इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राइट द समरी ऑफ द सूरह अत्तीन वत्तीन वज़्ज़ैतून। ये सूरह है ना, उसकी समरी लिखना है। या नहीं, राइट द समरी ऑफ द सूरतुल इंशिराह, सूरह इंशिराह की समरी लिखना है। इन दोनों सूरों में से जिस सूरह की समरी आपको आसान दिखे, आप उस सूरह की समरी लिख सकते हैं। यहाँ पे शुरू में देखिए आप, सूरह इंशिराह, सूरह अत्तीन की समरी है इंग्लिश में। आपके आसानी के लिए, ताकि आप इसकी फोटो ले सकें, ये है समरी। ये फर्स्ट पेज है।
یہ دیکھیے فرسٹ پیج ہے یہ سمری کا، اور یہ سیکنڈ پیج ہے۔ چلیے اردو میں ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ خلاصہ، خلاصہ مین سمری۔ اس سورے کی ابتدا انجیر اور زیتون اور ان مقامات مقدس سے ہوئی جن کو اللہ تعالی نے اپنے انبیاء اور رسول علیہ السلام پر وحی کے ذریعے خصوصیت بخشی، اور وہ بیت المقدس، کوہ طور اور مکہ مکرمہ ہے۔ پھر اللہ تعالی نے ان نعمتوں کا شمار کروایا کہ اس نے ان کی خوبصورت تخلیق کی اور ان کو حسین شکل عطا کی، پھر کافر کو اس کا شکر نہ کرنے کی وجہ سے اور ان واضح دلائل کے بعد جو انسان کی اچھی تخلیق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہے، دوبارہ اٹھائے جانے اور جمع کیے جانے کے انکار کرنے کی ہے، زجر و توبیخ یعنی ڈرایا، پس ان قریب ان کو اس انکار کی وجہ سے نچلے مقام کی طرف ڈال دیا جائے گا، اور وہ دوزخ ہے۔ پھر ان پرہیزگار مومنوں کو خاص کیا جو ایمان اور نیک اعمال جمع کیے، بس ان کے لیے ختم ہونے والا دائمی اجر ہے، ختم نہ ہونے والا دائمی اجر ہے، اور وہ جنت۔ پھر انسان سے واضح اور قطعی دلائل کے آ جانے کے بعد آخرت کے دن کو جھٹلانے کی وجہ پوچھی گئی، اور مومنوں کو ثواب دینے میں اور کافروں کو عذاب دینے میں انصاف کے بیان پر اس سورے کو ختم کیا گیا۔ یہ ہے سورہ انشرح کے انگلش میں سمری۔ سورہ انشرح کی یہ ہے اردو میں، آپ کو جس میں آسانی ہو لکھ سکتے ہیں۔ سورہ انشرح مکی ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں، اور اس سورے میں اللہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بلند مقام و مرتبے کا ذکر ہے۔ جس طرح اللہ تعالی کی کئی نوازشات اس کے حبیب ہمارے سردار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا کھل جانا اور آپ کے غم کو دور کرنا اور آپ کی شان کو بلند کرنا ہے۔ نماز کے اندر درود و سلام کے ذریعے اور نماز کے باہر کئی مقامات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کر کے، جیسا کہ اذان میں، عیدین میں، جمعہ، نکاح کے خطبے میں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت، ابتدا و انتہا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانے میں، اور آپ کو گناہوں اور خطاؤں سے پاک کرنا، یہ سب کا سب کفار کی اذیتوں پر تسلی دینا ہے۔ اور آپ کے مبارک دل کو خوش کرنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے انوار عطا فرمائے۔ پھر دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی عظمت و رفعت و بلندی کا بیان ہے، اور آپ کا نام مبارک اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جیسا کہ یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں دعوت پر شامل ہے۔ کفار اور جھٹلانے والوں کی جانب سے مومنوں پر کثرت سے سختیاں اور مصیبتیں آنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے کشادگی اور مدد کی قربت کے ذریعے سے تسلی دی۔ اس سورہ کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہنچانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہونے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 8، رائٹ دا سمری آف دا لیسن الحوار۔ الحوار کی سمری لکھنا ہے۔ الحوار کی سمری نہیں ہے، وہ کنورزیشن ہے، اس کی سمری نہیں رہتی۔ یا آپشن میں یہ بھی ہے، رائٹ دا سمری آف دا لیسن النظافت، اس کی سمری لکھیں۔ تو یہاں پہ صرف ایک ہی سمری لکھی ہوئی ہے، کلیننس، اس کی سمری آپ دیکھیں، یہاں پہ انگلش میں ہے، اور اس کے بعد یہاں دیکھیے یہ اردو میں ہے۔ صفائی ایک عظیم چیز ہے، بس ہر ایک کے لیے بدن، کپڑے، اطراف و اکناف اور مقامات کی صفائی ضروری ہے،
بس ہر شخص حکومت صفائی کی ذمہ دار ہے. جو حکومتیں صفائی کا اہتمام کرتی ہیں وہ ترقی یافتہ حکومتیں ہیں. حکومتیں صفائی کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت پر توجہ کرتے ہوئے بہت سا مال سڑکیں اور راستوں کی صفائی میں خرچ کرتی ہیں. جیسا کہ ہم ہر شہر میں دیکھتے ہیں, گاڑیاں کچرا جمع کر کے اٹھاتی ہیں اور شہر کے باہر پھینک دیتی ہیں, اور یہ وہ چیز ہے جس کی طرف ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور جس کا اسلام نے حکم دیا. بس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے تکلیف دہ چیز کے ہٹانے کو اللہ کی راہ میں نیکی کے مانند قرار دیا. اور ایک دوسری حدیث شریف میں طہارت کو نصف ایمان قرار دیا. جیسا کہ مومن کا ایمان اس کی طہارت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا, اور نماز جو کہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے وہ اس وضو کے بغیر مکمل نہیں ہوتا جو چہرہ, ہاتھ, پیر کی دانتوں کی صفائی, منہ وغیرہ کے دھونے پر شامل. اور تحقیق کے اسلام نے جسم, دانت, منہ, آنکھ اور بالوں کی صفائی پر ابھارا, جیسا کہ رہنے کے مقامات, گھر, صحن, راستے اور سڑکوں کی صفائی کا حکم دیا, اور پھر نجاست ان پر ڈالنے سے منع کیا. جیسا کہ اسلام نے راستوں, سڑکوں, لوگوں کے بیٹھنے کے مقامات اور وہ سایہ دار درخت جس میں لوگ بیٹھتے ہیں, پھلدار درخت, بہتے پانی, ٹھہرے ہوئے صاف پانی, نہروں اور کنووں میں بول و براز یعنی پیشاب و پائخانہ کرنے سے منع کیا. یہ تھی سمری ان نظافت کی. اس کے بعد بٹ نمبر 9 ہے. یہ بٹ نمبر 9 بھی گرامر کی ہے. رائٹ اباؤٹ کائنڈس آف کلمہ وتھ ایگزامپل. کلمہ کس کو کہتے ہیں, اس کی کتنی قسمیں ہیں, یہ بھی لکھیے. ایک بات آپ یہاں پہ دھیان دے, سیکشن اے میں بھی گرامر کی بٹس ہے, سیکشن بی میں بھی گرامر کی بٹس ہے. ایسا ہو سکتا ہے سیکشن بی کے جو گرامر کے کوشچن ہیں وہ سیکشن اے میں آئے اور سیکشن اے کی گرامر کے کوشچن سیکشن بی میں آئے, ایسا ہو سکتا ہے. یہاں پہ کچھ کوشچنس لکھے گئے ہیں گیس کے طور پر. آپ یہ سارے کوشچن کے آنسر کوشچن بھی پڑھیں اور اس کے آنسر بھی دیکھیں, انشاءاللہ اس میں سے کوئی نہ کوئی کوشچن ضرور آئے گا. یہاں پہ دیکھیے, رائٹ کائنڈس آف ناؤن وتھ ایگزامپل. فرسٹ کوشچن میں ہے کلمے کی کتنی قسمیں ہیں وہ لکھیے, اور سیکنڈ آپشن میں ہے ناؤن کی کتنی قسمیں ہیں وہ لکھیے. پہلے دیکھیے, للکلمۃ ثلاثۃ اقسام. نمبر 1 الاسم, نمبر 2 الفعل, نمبر 3 الحرف. الاسم کی ایگزامپل کیا ہے, الکتاب. الفعل کی کتبہ, الحرف کی فی. یہ 3 ایگزامپل ہیں. دیر آر 3 kinds of کلمہ. کلمے کی 3 قسمیں, ناؤن, ورب اور لیٹر. آپ عربی میں بھی لکھ سکتے ہیں یا اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں, انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں. اور ایک کوشچن ہے, یہ گیس کے طور پر لکھا گیا ہے, بائی نمبر ہاؤ مینی کائنڈس آف اسم. اسم کی کتنی قسمیں ہیں, عدد کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں. جواب, عدد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 واحد, جیسے مثال کے طور پر مسلمون, ایگزامپل کیا ہے مسلمون. نمبر 2 تسنیہ, ایگزامپل کیا ہے مسلمانی. نمبر 3 جمع, اس کا ایگزامپل کیا ہے مسلمون. دیر آر 3 types of noun by numbers, واحد, تسنیہ, جمع. آپ چاہے اردو میں لکھیں یا چاہے انگلش میں لکھیں, آپ کے اختیار میں ہے. اس کے بعد اور ایک کوشچن یہ بھی ہے, یہ بھی آ سکتا ہے, بائی جینڈر ہاؤ مینی ٹائپ آف ناؤن. جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں. جواب, جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں. نمبر 1 مذکر, نمبر 2 مؤنث. مذکر کس کو کہتے ہیں, مذکر وہ اسم جس کے اخیر میں تانیث کی علامت یعنی نشانی نہ ہو. نمبر 2 مؤنث وہ اسم جس کے اخیر میں تانیث کی علامت ہو, علامت معنی نشانی ہو. آپ انگلش میں بھی اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے بٹ نمبر 9, رائٹ 7 معلقات. اکتب عن المعلقات السبع. یا تو اس میں یہ بھی کوشچن ہے, آپ اس کا بھی آنسر لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے انگلش میں ہے, اور آپ کو انگلش میں آسانی ہو تو انگلش میں لکھیں, یا نیچے دیکھیں آگے اردو میں بھی ہے, ہم اردو پڑھیں گے ابھی. 7 معلقات, سین با ہی, یعنی 7 معلقات
قدیم قصائد میں سبع معلقات کو امتیازی مقام حاصل ہے. ماہرین کی نظر میں معلقات علق سے مستخرج ہے، جس کے معنی ہے انتہائی قیمتی چیز. اور یہ بھی کہا جاتا ہے معلقات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کعبے پر لٹکایا جاتا ہے، شاعری کا بہترین نمونہ شمار کیا جاتا ہے. اور آج بھی یہ قصائد عربی دنیا میں شاعرانہ ساخت کا شاہکار تسلیم کیے جاتے ہیں. اور یہ قصائد سالانہ عکاس کے میلے میں منتخب کیے جاتے تھے، اور جو پہلے نمبر پر آتا تھا اس کو سنہری حروف سے لکھ کر کعبے پر لٹکایا جاتا تھا. اور ایک دوسری رائے یہ بھی ہے کہ اس کو معلقات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت سی خوبصورت ہے، یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور لوگوں کے اذہان میں آج تک بھی محفوظ ہے. جب مسلمانوں کے ہاتھوں کعبہ 630 قبل مسیح فتح ہوا تو انہوں نے بتوں اور دیگر تمام اشیاء کو مسمار کر دیا، ختم کر دیا، اور وہاں پر کوئی بھی معلق کعبے کے دروازے پر لٹکا ہوا نہیں پائے. پہلا معلقہ امرؤ القیس کا ہے، اور یہ 8ویں صدی میں حماد الروایہ نے جمع کیے، جو کہ ایک مشہور عصر اموی کا شاعر تھا. معلقات قصائد کا مجموعہ ہے، عصر جاہلی میں لکھے گئے ہیں. بعضوں کے مطابق معلقات کے شعراء کی تعداد 7 ہے، معلقات کے شعراء کی تعداد 7 ہے، اور بعضوں کے بموجب بعض کہتے ہیں کہ 10 ہیں، اور وہ یہ ہیں ساتوں کے نام: امرؤ القیس نمبر 2، عنترہ بن شداد نمبر 3، زہیر ابن ابی سلمہ، زہیر ابن ابی سلمہ نمبر 4، طرفۃ بن العبد البکری ہے نمبر 5، لبید ابن ربیعہ نمبر 6، الحارث بن حرہ نمبر 6، عمرو ابن کلثوم. یہ 7 نمبر 7 ہے. یہ 7 شعراء ہیں جنہیں معلقات کہا جاتا ہے، سبع معلقات کے شعراء کہا جاتا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ 10 ہیں، ان میں 3 کے نام یہ ہے: شمعون النابغہ الزبیانی، لہیہ بن الابری. اس کے بعد جو چوائس میں تھا، آپشن میں تھا، یہ اس کی سمری ہے. چاہے آپ انگلش میں لکھیں یا اردو میں لکھیں، جو آگے آ رہی ہے اردو. یہ سمری ہے، انگلش میں ابھی چل رہی ہے. عربک زبان کی خصوصیت اور اہمیت. یہ ہے دیکھیے، عربی زبان کی خصوصیت. عربی ایک سامی زبان ہے اور تمام عالمی زبانوں میں کئی جہتوں سے اپنی برتری رکھی ہوئی ہے، جیسے علم الاصوات، علم الاشکال اور قواعد، اور جو کہ زمانے جاہلی سے آج تک اسی حیت پر قائم ہے. عربی زبان کا دار و مدار قرآن حکیم پر ہے، جو کہ اس کی ترقی اور احیاء کا ضامن ہے. مائناز مورخ جورج زیدان کہتا ہے، کوئی بھی مذہبی کتاب زبان پر اثر انداز نہ ہو سکی جتنی کہ قرآن مجید اثر انداز ہے عربی زبان پر. بجز دوسری عالمی زبانوں کے عربی زبان آج تک بول چال میں باقی ہے. عربی زبان کی نشو و نما انسانی تاریخ کا حیرت انگیز باب ہے، جن کا قدیم زمانے میں ہمسر نہیں. یہ اچانک مکمل زبان بن کر ابھری، بعد ازاں اس میں کبھی بھی نمایاں تبدیلیاں واقع نہیں ہوئی. یہ پہلے جس طرح تھی آج بھی اسی طرح قائم و دائم ہے. ڈاکٹر احمد حسن زیاد عربی کے عالی تفوق کے بارے میں کہتے ہیں، ظہور اسلام کے بعد عربی زبان لسانی بنیاد پر صرف ایک علاقے تک محدود نہ رہی، بلکہ یہ ہر اس کی زبان بن گئی جو اسلام میں داخل ہوا. عربی زبان ایک فصیح اور بلیغ زبان ہے، جو کہ انگریزی اور فرانس کے صدیوں سائے تلے رہی، پھر اپنی اصلیت پر آج بھی دوام اختیار کی ہوئی ہے. عربی زبان الفاظ اور شیرینی میں اپنا منفرد مقام رکھتا ہے. عربی زبان کی نمایاں خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں، یعنی نیچے لکھی ہوئی. نمبر 1، قواعد. عربی زبان کی سب سے اہم خصوصیت اس کے قواعد، اعداد اور جنس کے قواعد انتہائی مختلف ہے، جو کہ دوسری زبانوں میں نہیں پائے جاتے. تمام افعال لفظی ہوتے ہیں اور مختلف صیغے ایک ہی لفظ سے اخذ کیے جاتے ہیں. ہزاروں معانی صرف ایک ہی لفظ سے نکالے جاتے ہیں.
جب ان صیغوں پر حروف جر کو داخل کیا جاتا ہے تو ایک ہی فعل کے کئی معنی دیتے ہیں۔ مفردات اور متضاد الفاظ کا ذخیرہ۔ عربی زبان کی انتہائی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مفرد اور متضاد الفاظ کا ذخیرہ بکثرت پایا جاتا ہے، جو کہ دنیا کی کوئی زبان میں نہیں پائی جاتی۔ کئی چیزوں کے ایک سے زائد نام ہوتے ہیں، جیسے تلوار اس کے 100 سے زائد اسما ہے، یعنی نام۔ کسی بھی چیز کو اپنانے کی وسعت و صلاحیت۔ قرون اولا سے، یعنی پہلے ہی زمانے سے عربی زبان دوسرے ممالک اور زبانوں کے ساتھ منسلک رہی۔ اس نے مختلف مصطلحات اور امثال کو استجارہ قبول کیا اور نئے الفاظ کو اپنے انداز میں جلا بخشی۔ عربی زبان کی وسعت کو بیان کرتی ہے اور سب سے زیادہ جدید زبان کے طور پر عالم میں پھیلی۔ ایک زندہ زبان کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ کئی چیزوں کو داخل کرے اور اپنے مفردات میں اضافہ کرے۔ وہ یہ جدید اور قدیم دونوں سے متعلق ہے، جیسے کہ یہ قدیم خصوصیات کو اپنائی ہوئی ہے، اسی طرح جدید زبانوں کو بھی مقابلے کی دعوت دیتے رہی ہے۔ تو یہ تھی لاسٹ بیٹ، اور یہ پیپر تھا آپ کا گیس ماڈل پیپر انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر فرسٹ سیمسٹر۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ سارے ویڈیوز دیکھیں۔ یہ تو بٹ نمبر 1 ہے، بٹ نمبر سیٹ اے ہے، سیٹ بی بھی آپ ضرور دیکھیں۔ چلیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔